ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 65 سال تک خدمات انجام دینے والے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بلند شہری کے بارے میں آج کی ہم اس ویڈیو میں مختصر طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ شیخ نصیر احمد خان 23 دسمبر 1918 عیسوی کو بسی ضلع بلند شہر یعنی موجودہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ نقوش حیات نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ان کی جو پیدائش لکھی گئی ہے وہ 1916 عیسوی بھی لکھی گئی ہے۔ آپ کا خاندانی تعلق افغانستان کے ایک قبیلے سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد میں سے شہباز خان موری سے اعلیٰ تھے، جو سب سے پہلے افغانستان سے انڈیا آ کر بسی ڈسٹرکٹ بلند شہر اتر پردیش میں آباد ہوئے تھے۔ ان کے والد عبدالشکور خان انگریزی دور میں اعلیٰ سرکاری ملازم تھے، مگر دیندار اور علماء کے قدر کرنے والے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد امبیڈوی کے مرید تھے۔ شیخ نصیر احمد خان ابھی 4 یا 5 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد کا سر سے سایہ اٹھ گیا، یعنی اس دنیا سے ان کے والد چلے گئے۔ تو حضرت شیخ صاحب اپنے بڑے بھائی مولانا بشیر احمد خان بلند شہری کی تربیت میں آ گئے۔ مولانا بشیر احمد خان ان دنوں مدرسہ منبع العلوم گلاوٹھی ڈسٹرکٹ بلند شہر میں ٹیچر کے طور پر پڑھایا کرتے تھے، تو وہ اپنے چھوٹے بھائی یعنی شیخ نصیر احمد خان کو وہیں لے گئے۔ اس طرح شیخ نصیر احمد خان نے وہیں رہ کر عالمیت کے پہلے سال سے آخری سال تک کی تمام کتابیں اپنے بھائی کی نگرانی میں رہ کر پڑھی۔ 1942 عیسوی میں جب ان کے بڑے بھائی مولانا بشیر احمد خان دارالعلوم دیوبند میں ٹیچر کے طور پر تشریف لائے تو ساتھ میں شیخ نصیر احمد خان بھی دیوبند آ گئے اور عالمیت کے آخری سال میں دوبارہ ایڈمیشن لے کر دارالعلوم دیوبند سے عالمیت کا کورس آپ نے کمپلیٹ کیا۔ اس زمانے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جیل کے اندر بند تھے، تو شیخ نصیر احمد خان نے ترمذی اور صحیح بخاری حضرت مولانا اعزاز علی امروہوی سے پڑھی۔ 1943 عیسوی میں جب شیخ الاسلام جیل سے باہر آئے تو شیخ نصیر احمد خان نے تیسری مرتبہ حضرت شیخ الاسلام یعنی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے صحیح بخاری اور ترمذی کی کتابیں پڑھی ہیں، اور دوسری کتابوں کی کلاسوں میں بھی آپ شریک ہوتے رہے۔ اگلے 2 سال بھی حضرت دارالعلوم دیوبند ہی میں رہ کر تجوید اور قرات کی بہت سی کتابیں پڑھتے رہے۔ طب اور معقولات کی کئی کتابوں کے سبق میں آپ حاضر رہتے۔ شیخ نصیر احمد خان نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا اعزاز علی امروہوی، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی جیسے اور دوسرے بڑے بڑے علماء کرام جو اس زمانے میں تھے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد میں شیخ نصیر احمد خان ملتان کے ایک بڑے مدرسے میں صدر القرہ یعنی قاریوں کے بڑے صدر کی حیثیت سے سلیکٹ کیے گئے، مگر بڑے بھائی نے اتنی دور بھیجنا آپ کو گوارا نہیں کیا۔ پھر 1946 عیسوی میں ٹیچر کی حیثیت سے آپ دارالعلوم دیوبند میں آ گئے، یعنی شیخ نصیر احمد خان کا دارالعلوم دیوبند میں سلیکشن ہو گیا۔ شروع میں 2 سال ٹیمپریری، پھر پرماننٹ آپ ٹیچر بنا دیے گئے۔ شیخ نصیر احمد خان نے 1946 عیسوی سے 2008 تک اردو سال کے حساب سے تقریباً 65 سال اور انگریزی سال کے حساب سے تقریباً 63 سال دارالعلوم دیوبند میں ٹیچر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ عالمیت کے پہلے سال سے لے کر آخری سال کی کلاسوں کو آپ نے اس درمیان پڑھایا۔ 1971 عیسوی سے 1977 عیسوی کے درمیان 3 کتابیں تحاوی، مسلم شریف کی دوسری جلد اور موطا امام مالک آپ پڑھاتے رہے۔ 1977 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں ٹیچر بننے کے تقریباً 32 سال بعد دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شریف حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حدیث کی اہم کتاب صحیح بخاری شیخ نصیر احمد خان نے پڑھانی شروع کی۔ 2008 تک تقریباً 32 سال شیخ نصیر احمد خان نے بخاری شریف پڑھائی۔ ان سے صرف بخاری شریف پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی جو تعداد بتائی گئی ہے تقریباً 50,000 سے زیادہ لکھی گئی ہے۔ 1971 عیسوی سے 1994 عیسوی تک تقریباً 23 سال شیخ نصیر احمد خان نے دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ 1991 عیسوی سے 2008 تک تقریباً 18 سال شیخ نصیر احمد خان دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس کے عہدے پر رہے۔ 2008 میں آپ نے جسمانی بیماری کی وجہ کے چلتے دارالعلوم دیوبند کی ذمہ داریوں سے معذرت کر لی تھی۔ مجلس تعلیمی میں شیخ نصیر احمد خان کی
تحریر پیش کی گئی، یعنی جو انہوں نے لکھا تھا، مجلس شورا نے شیخ نذیر احمد خان صاحب کی معذرت کو قبول کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ کی جگہ پر ترقی دیتے ہوئے انہیں شیخ الحدیث بنایا۔ پھر مجلس عاملہ نے آپ کی لمبی تدریسی اور انتظامی خدمات کے اعتراف میں ان کے لیے 15,000 روپے ماہانہ وظیفہ جاری رکھتے ہوئے انہیں ذمہ داریوں سے الگ کر دیا گیا۔ شیخ نصیر احمد خان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی دامت برکاتہم اور علامہ قمر الدین گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء کرام نے آپ سے علم حاصل کیا۔ ان کے علاوہ ملک اور ملک کے باہر بہت سے بڑے بڑے علماء کرام بھی ان کے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں۔ فن ہیئت کے آپ ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فن کے اندر آپ کو خصوصی علم دیا گیا تھا۔ اس فن سے فائدہ حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس بھی ملک کے اندر اور ملک سے باہر پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جن میں ایک نام حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی، جو اس وقت انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں، جو اس وقت فن ہیئت اور فلکیات کے ماہر عالم دین مانے جاتے ہیں، اور خصوصیت سے یعنی خاص طور پر چاند کے سلسلے میں ان سے رائے لی جاتی ہے۔ اب اگر آپ کے اصلاحی تعلق کے یعنی حضرت شیخ نصیر احمد خان کے اصلاحی تعلق کے بارے میں بات کریں تو شیخ نصیر احمد خان صاحب کا اصلاحی تعلق حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے رہا ہے۔ پھر اکثر تحریروں کے مطابق شیخ کا تعلق حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب سے بھی ہوا ہے، اور ان کی طرف سے خلافت بھی مل گئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیخ الاسلام صاحب نے شیخ کو اپنے خلیفہ قاری اصغر علی سہسپوری سے جوڑ دیا تھا۔ شیخ نصیر احمد خان کو قاری اصغر علی صاحب نے خلافت سے بھی نواز دیا تھا، مگر آپ اس تعلق کو لوگوں سے چھپائے رکھتے تھے اور بیعت وغیرہ بھی کسی کو نہیں کیا کرتے۔ آپ کو بتا دیں کہ تقریباً 65 سال شیخ نصیر احمد خان نے تراویح میں قرآن کریم سنایا ہے۔ تمل ناڈو کے الگ الگ شہروں کی الگ الگ بڑی بڑی مسجدوں میں شیخ نصیر احمد خان نے تقریباً 27 سال تک تراویح کے اندر قرآن کریم سنایا ہے، اور وہاں شیخ نصیر احمد خان صاحب قرآن کریم کی تفسیر بھی کیا کرتے تھے، اور الگ الگ جگہوں پر آپ کے لیکچر بھی ہوا کرتے تھے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ شیخ نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 فروری 2010 کو جمعرات کے دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند میں ہزاروں مجمع کے درمیان حضرت قاری عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں نماز جنازہ آپ کی پڑھی گئی، اور قاسمی قبرستان کے اندر دیوبند میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔